کہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو. ظاہر ہے کہ آپ کے تھوڑا سا آگے آ جانے سے بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے گی. صلوات پڑھیں مل جل کے بابا غور کیجیے. سنو جو مطالب میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں میں آپ سے اس پر صرف غور اور فکر کا خواہاں ہوں. غور و فکر کیجیے گا, اگر ممکن ہو تو حفظ کر لیجیے, یاد کر لیجیے. ہمارے جو نوجوان لکھ سکتے ہو وہ چاہیں تو لکھ لیں اسے. غور کیجیے. میں اپنی طرف سے ایک جملہ عرض نہیں کروں گا, صرف امام کے کلمات کی مختصر سی تشریح کرتا ہوں. اچھا ایک بات انصاف سے بتائیے, ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی ہم بالکل نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں, اچھے لباس پہنتے ہیں, عطر لگاتے ہیں کہ آج نماز کا وقت ہوگا, تو بالکل آمادہ اور تیار ہو کر صاف ستھرے لباس پہن کر عطر لگا کر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور نماز پڑھوں گا. ٹھیک, ہم نے غسل کیا, اچھے لباس پہنا, عطر لگا کے تیار ہوئے, اذان کے 15-20 منٹ باقی تھا, اچانک سے نیند آ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا دوسری بات, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تک ہماری زندگی میں جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, آج کے بعد سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ رکھیں گے اور اب اپنے دل کو دوبارہ گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیں گے. 2-3 دن تک معاملہ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے اور چوتھے 5ویں دن سے ہم دوبارہ اپنی پچھلی زندگی کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. سوال کیوں ہوتا ہے کبھی سوچا ہم نے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے غور کیجیے. معصومین کی دعاؤں میں الہی معارف کا خزانہ پایا جاتا ہے, بشرطے کہ انسان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ ایک بار غور سے پڑھے. ایسا کیوں ہوتا ہے سوال. چوتھے امام نے دعائے ابو حمزہ شمالی کے ایک پیراگراف میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, اور امام نے اس کی 11 وجہ بیان کی ہیں. اس کی 11 وجوہات بیان کی ہیں کہ ان 11 میں سے کوئی سی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم جب نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں تو عین اذان کے وقت ہمیں نیند آنے لگتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ باطن کو پاک و پاکیزہ بنا لیں, لیکن 2-3 دن کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں. اور کیجیے امام علی مقام کے جملے, اللہم انی کلما قلت قد تحیات وتعبعت وقمت للصلاۃ بین یدیک. خدایا جب بھی میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اب میں تیار ہو کر بالکل آمادہ ہو کر تیری بارگاہ میں نماز کے لیے آؤں گا اور تجھ سے مناجات کروں گا, القیت علی نعاسا, تو تو میری آنکھوں پہ نیند ڈال دیتا ہے. اور جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نیند آ جاتی ہے, لیکن چوتھے ایمان کریں القیت علی نعاسا, خدایا یہ نیند خود بخود نہیں آئی, تو نے میری آنکھوں پہ نیند طاری کر دی. یہ قابل غور مسئلہ ہے کہ نہیں؟ خدایا ہم تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور تو ہی میری آنکھوں پہ نیند طاری کر دے رہا ہے. غور کیجیے عزیزو, میں نے عرض کیا کہ یہ قابل غور مسئلہ ہے. مولا فرماتے ہیں خدایا جب بھی میں آمادہ اور تیار ہوتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں نماز کے لیے آؤں, دعا اور مناجات کے لیے آؤں, القیت علی نعاسا اذا انا صلیت وسلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیت. جب نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نماز کی توفیق سلب ہو جاتی ہے, جب مناجات کرنا چاہتا ہوں تو دعا اور مناجات کا حوصلہ باقی نہیں رہ جاتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مولا فرماتا ہے خدایا پہلی وجہ سیدی, اے میرے سید و سردار, لعلک عن بابک ترکتنی وعن خدمتک نحیتنی. خدایا شاید ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے اور تو مجھے اپنی خدمت کے لائق نہیں سمجھتا. جسے خدا اپنے دروازے سے بھگا دے اسے نماز کے وقت نیند آئے گی, مناجات کا حوصلہ باقی نہیں رہ جائے گا. ایسا ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر پہ کوئی کام کرنے والا کوئی خادم ہو, کوئی نوکر ہو, یا آپ کمپنی میں مینیجر ہے, کوئی اسٹاف ہے جو آپ کی بات سنتا ہی نہیں,
آپ کہتے ہیں کچھ کرو اور وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے، مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھگا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یا اگر نہ بھی بھگائیں، غور کیجیے گا، اگر نہ بھی بھگائیں تو وہ خادم، وہ نوکر جو مسلسل آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اگر ایک دن آنے گا ضروری بات کریں گے، اچھا پہلے وہ والا کام کر لو تب ٹائم دیتے ہیں، وہ والا کام کر لیے صاحب، اب تو میری بات سن لیجیے، اچھا پہلے ایک اور کام کر لو۔ یہ بندہ اتنا نافرمان ہو چکا ہے کہ آپ اس کی بات سننا نہیں چاہتے، لہذا آپ اسے اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ سیدی لعلک عن بابک ترتنی وعن خدمتک نحیتنی، خدایا نماز کے وقت نیند اس لیے آتی ہے، دعا اور مناجات کا حوصلہ اس لیے نہیں رہتا کہ شاید مجھے اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے اور اپنی خدمت کے لائق نہیں سمجھا۔ اگر نماز کے وقت نماز کے وقت ہمیں نیند آتی ہے اور دعا اور مناجات کا حوصلہ نہیں رہتا، تو میں جو 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں اسے اپنے سامنے رکھ کر ایک بار ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آخر ان 11 چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے نماز کے وقت نیند آتی ہے اور دعا اور مناجات کا حوصلہ۔ تو پہلا ریزن کیا ہے، پہلی وجہ کیا ہے؟ شاید تو نے مجھے اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے اور اپنی خدمت کے لائق نہیں سمجھا۔ دوسری وجہ او لعلک رأیتنی مستخفا بحقک فاقصیتنی، خدایا شاید ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ تو نے دیکھا کہ میں تیرے حق کو ہلکے میں لے رہا ہوں، تیرے دین کو ہلکے میں لے رہا ہوں، تیرے حکم کو ہلکے میں لے رہا ہوں، تیری شریعت کو ہلکے میں لے رہا ہوں، تیرے احکام کو